تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین وقال تعالى بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى. رواہ البخاری فی کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ باب الاقتداء السنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وجاء فی الحدیث قال نبی علیہ الصلاۃ والسلام من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہ کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریف و توصیف بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً انگنت و بے شمار درود و سلام ہو ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اولاد پر. حاضرین درس دفتر گولڈن نگر و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس درس کا عنوان ہے طاعت، محبت، لازم و مندوب، یا محبت و طاعت، لازم و مندوب. ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن اور سنت لازم و ملزوم ہے. اگر ایک بندہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حالانکہ وہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی سنت کا عمداً منکر ہو، جان بوجھ کر کسی سنت کا انکار کرتا ہو یا کئی سنتوں کا انکار کرتا ہو، تو وہ بظاہر کہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، حقیقت میں وہ قرآن کو بھی نہیں مانتا. کیونکہ قرآن میں اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو رسول کو مانے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، وہ اللہ کا مطیع ہے. یعنی جو سنت کو مانے گا وہ قرآن کو ماننے والا ہے، اور جو صرف قرآن کو مانے گا اور کہے سنت نہ مانے تو وہ قرآن کو ماننے والا بھی نہیں ہے. یہ قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر اس کی طرف اشارہ دیا ہے، اور احادیث میں تو بے شمار جگہ کا ہے. بہرحال مقصد یہ ہے کہ جس طرح کتاب و سنت لازم و ملزوم ہے، اسی طرح سے محبت اور طاعت، جس کو اطاعت کہتے ہیں، یہ بھی لازم و ملزوم ہے. اگر کوئی آدمی، کوئی انسان محبت چاہے اللہ کی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے دعوے دار ہے محبت کرنے کا، اللہ سے محبت کرنے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعوے دار ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے، مشروط ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا اطاعت گزار بھی ہو. صرف محبت کا دعویٰ کرنا کسی کی نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بن سکتا ہے. اگر خاص طور سے اس کو موقع و محل ملا اور اس نے اطاعت نہیں کی تو پھر وہ اس کی نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس کی کئی مثالیں ہیں، ہم اور آپ اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک بندہ ہے، کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ اللہ کی ماننا ضروری ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں رسول کو مانتا ہوں، رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہوں، چاہنے والا ہوں،
لیکن رسول کا محب ہونے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا بھی محب ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزار ہونا چاہیے باتوں کا، تب وہ اپنی اس محبت جس کا وہ دعوے دار ہے صحیح ہو سکتا ہے۔ ورنہ آپ غور کریں، کئی مثالیں ملتی ہیں، قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ کو مثالیں ملے گی۔ اگر ایک بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، تو یہود و نصارہ اور اس سے پہلے گزشتہ اقوام جو گزری اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اللہ کو ماننے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے بعد بھی عذاب الہی کے شکار ہو گئے۔ کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے۔ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ تو تھا لیکن اللہ کی باتوں سے، اوامر سے، اللہ کی منہیات سے رکنے کا دعویٰ اس میں وہ جھوٹے تھے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، سورہ نمبر 5 آیت نمبر 66 اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اللہ نے ایک بہت بہترین نقطہ کھینچا ہے، اشارہ دیا ہے۔ اللہ بنی اسرائیل کے تعلق سے اشارہ دیتا ہے، یہود و نصارہ کے تعلق سے کہتا ہے کہ اگر وہ لوگ اقاموا التوراۃ والانجیل، انجیل اور تورات یہ جو دو منزل کتاب ہے، اللہ کی تعریف سے نازل کردہ کتاب ہے، اب حقیقت حال پہ نہیں موجود ہے، بہرحال اللہ نے اس کو نازل کی تھی تورات اور انجیل کو۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ لوگ اس کی پاسداری کرتے تھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جو اللہ کی طرف سے ان کی طرف نازل ہوا اس کی بات مانتے تھے، پاسداری کرتے تھے، تو اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے حقدار ہوتے تھے۔ چونکہ انہوں نے تورات اور انجیل کی پاسداری نہیں کی، اسی لیے وہ لوگ اللہ کے عذاب کے مستحق بن گئے۔ دوسری جگہ اللہ سورہ جمعہ میں اس کو بئس الاسم کہتا ہے، یعنی بری مثال، بئس المثل، بری مثال اللہ بیان فرماتا ہے۔ جیسے اللہ فرماتا ہے سورہ جمعہ میں مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، جو تورات کے ذمہ دار بنے تھے، تورات پر عمل کرنے کی جن کو ذمہ داری ملی تھی، انہوں نے اس پر ثم لم یحملوها، اس پر عمل نہیں کیا، کمثل الحمار، ان کی مثال حمار یعنی جو ہے گدھے کی سی ہے۔ کیوں کہ گدھا بہت سامان اپنے اوپر لاد لیتا ہے لیکن اس کا لادنا، کتابوں کا لاد لینا اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر وہ نہ اس کو سمجھتا ہے اور نہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ بری مثال یہود و نصارہ کی دی ہے کہ انہوں نے تورات اور انجیل تو پائی لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ سے محبت کا اقرار تھا لیکن اللہ کی باتوں سے محبت نہیں تھی۔ تو ضروری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں محبت ہے، چاہے اللہ سے ہو یا اللہ کے رسول سے ہو، وہاں اللہ اور اس کے رسول سے اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ صرف محبت نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے، محبت کے ساتھ اطاعت بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ صرف اللہ سے محبت کرنا، اللہ کو مان لینا نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، تو اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ رب العالمین قرآن میں اشارہ دیتا ہے مشرکین مکہ، جس میں ابو لہب، ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے مشرکین جو مر گئے شرک کی حالت میں، اللہ نے ان کی طرف اشارہ دیا ہے۔ ان کا کیا کہنا تھا؟ وہ لوگ کہتے تھے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے دو تین مقامات پر ان کا تذکرہ نقل کیا ہے۔ وہ ان سے اگر وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، تو مشرکین مکہ مانتے تھے اس کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ سے محبت کرتے تھے۔ اللہ نے اشارہ دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف آسمان و زمین کو پیدا کرنا نہیں بلکہ آنکھ کان، اس کا مالک کون ہے، مدبر کائنات کون ہے؟ تو جواب دیں گے فَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی ہے۔ جب اللہ کو مانتے تھے کہ مدبر کائنات ہے، تمام چیزوں، تمام لوگوں کا خالق ہے، تمام مخلوق کا، اور اس کے بعد تمام کا رازق بھی ہے، سب مانتے تھے،
تو آخر وجہ کیا ہے؟ وہ مشرکین مکہ کی صف میں کھڑے ہوئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ قرآن میں اللہ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، انہیں حکم دیا گیا تھا خالص اللہ کی عبادت کریں، لیکن وہ خالص اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ ایک بندہ اگر سچا اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، اللہ پر یقین کرنے والا، اللہ سے محبت کرنے والا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص اللہ کی بندگی کرے، اس میں کسی کو شریک غیر نہ کرے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، میں نے جو آیت شروع میں پڑھی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اللہ نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دیگروں کو انداد پکارتے ہیں، یعنی دیگر لوگوں کو ند پکارتے ہیں، اللہ کا ہمسر اور شریک بناتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے وہ یحبونہم کحب اللہ، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اللہ کا ند شریک اور ساجھی نہیں بناتے ہیں۔ اللہ نے کلیئر کیا ہے کہ جو ند شریک اور ساجھی پارٹنر اللہ کا بناتا ہے وہ اللہ کے ساتھ یعنی خالص عبادت نہیں کرتا ہے، اس کی محبت اللہ کے ساتھ خالص نہیں ہے۔ یہی چیز اہل مکہ میں پائی جاتی تھی، اور وہ بھی کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ہی عبادت کرتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں، اللہ نے نقل کیا ان کا جملہ ما نعبدوہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ہم یہ جو مشرکین کہتے تھے کہ ہم یہ جو لات منات عزا یغوث یعوق ہبل، یہ جو بڑے بڑے بت تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہے یہ ان کے جو بت جو منائے تھے انہوں نے، یہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ یہ وقت کے دیندار اچھے لوگ گزرے تھے، انہی کی پرستش یہ لوگ کرنے لگے تھے۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہو بھائی؟ الا لیقربونا الی اللہ، ہم انہیں اس لیے اللہ کے بیچ میں رکھیں کہ یہ دیندار لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ولی اللہ ہیں، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ کہتا ہے وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کو بیچ میں رکھے ہوئے، ورنہ ہم اصل میں اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ آج بھی امت مسلمہ اکثر و بیشتر اس میں مبتلا ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ہم ولی اللہ، قطب، ابدال، دیگر بزرگان، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو اللہ کے پاس پہنچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، آج کے اہل ایمان ہونے کے دعوے دار لوگ بھی یہی کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے اس کی تمثیل بیان کی ہے۔ سورہ عنکبوت کا مطالعہ کیجئے، عنکبوت سورہ 29 نمبر ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں مثال دی ہے مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ نے وہاں پہ ورڈ اولیاء ہی لایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ ولیوں کو لاتے ہیں، اللہ کے علاوہ ولیوں کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ ولیوں کو شریک کرتے ہیں، ساجھی ٹھہراتے ہیں، اس میں اولیاء کا ورڈ ہے، اولیاء کو لاتے ہیں، عام آدمی کو نہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ ان کی مثال کمثل العنکبوت، عنکبوت مکڑی کی سی ہے، اتخذت بیتن، اس نے گھر بنایا، اس نے گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اللہ کہتا ہے سب سے کمزور ٹھکانہ، سب سے کمزور گھر عنکبوت مکڑی کا ہوتا ہے۔ ہم آپ دیکھتے ہیں ابھی جلدی ویڈیو میں آیا تھا ایک مکڑی کو، اللہ رب العالمین کی شان دیکھیے، اللہ نے کتنی عقل و صلاحیت دی ہے کہ وہ مکڑی جالا بنتی ہے، پہلے گول دائرہ، پھر اس کے بعد میں ایک اور گول دائرہ، پھر اس طرح، اتنا خوبصورت کہ انسان اگر اتنا باریکی سے کرنا چاہے تو ناممکنات میں سے، یہ اللہ کی شان ہے۔ لیکن اس خوبصورت جالے کو بھی اگر کوئی انسان پھونک دے تو پھونک سے وہ جالا، اس کا گھر اڑ جائے گا۔ اللہ نے مثال بیان کی ہے کہ یہ ٹھکانہ جو ہے بہت کمزور ہے، اور جو اللہ کے ساتھ ولی، قطب، ابدال اور اس کا سہارا اس لیے لیتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو اللہ نے انہی کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ٹھکانہ بہت ہی کمزور ہے،
یہ ٹھکانہ پکڑنا بہت ہی کمزور ہے، یہ ڈھہ جائے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایسا ہی کرنے والے مشرک قرار دیے گئے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں مشرکین مکہ انہی کو کہا ہے جو اللہ کے ساتھ فلاں اور فلاں ولی اللہ کو شریک سازی کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ آج بھی امت مسلمہ وہی کہتی ہے جو اس میں شریک ہے، اعاذنا اللہ منہا۔ اللہ ہمیں آپ کو، ہر مومن و مومنہ کو اس سے محفوظ رکھے۔ بہرحال اب چیز ایک معاشرے میں سننے میں آتا ہے، میں ابھی کل پرسوں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک مولوی صاحب نے ولی اللہ کی تفسیر بتاتے ہوئے قرآن کی آیت سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 62 پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کا کلام ہے، حق ہے، برحق ہے، سچ ہے۔ اللہ کہتا ہے سن لو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ آپ بھی سنتے ہوں گے مولوی صاحب بس اپنی محدود آیت جو مقصد کی وہ بیان کر دیتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ صحیح بات ہے، آپ آگے کی آیت تو پڑھیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، ولی کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، رسول آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے فرما بردار ہیں۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ سے تقوی اختیار کرتے ہیں، خشیت، ڈر، یہ سب چیز ان کے اندر ہوتی ہے، وہ ولی اللہ ہے۔ نہ یہ کہ اپنے آپ کو سب سے ہٹا کر، دنیا داری سے ہٹا کر ایک طرف کنارے بیٹھ جائیں، نہ اللہ کی اطاعت نہ رسول کی اطاعت، نہ کوئی جو ہے حقوق ادا کرنا اور پھر کہنا کہ میں ولی اللہ فلاں ولی اللہ، نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کے مخالف ہے، یہ شریعت کے عین مخالف ہے۔ جو اللہ کا ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ متقی اور پرہیزگار اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار ہوگا، اور جو ایسا ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا۔ اب اس میں درجات ہو سکتے ہیں، کوئی زیادہ اونچا ہو کوئی تھوڑا ہو، لیکن بہرحال جو ایمان والا متقی اور پرہیزگار ہے وہ سب اللہ کے ولی ہو سکتے ہیں۔ مخصوص کر دینا کہ یہ فلاں اللہ کے ولی تھے، نقطے پر غور کریں۔ جسے اللہ نے ولی بنایا وہ تو ٹھیک ہے ولی، لیکن جسے امت نے، لوگوں نے ولی بنایا، اس کی کیا گارنٹی کہ ولی ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی کئی روایتیں بڑی مشہور ملتی ہے۔ ایک بندہ عمل کرتے رہتا ہے، دینداری کا آخری وقت آتا ہے بے دین ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ جا رہا تھا، صحابہ کرام اس کی تعریف کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہ من اہل النار، وہ جہنمی، اس کے بارے میں تعریف مت کرو۔ تو بہرحال جس کو اللہ ولی بنائے سر آنکھوں پر اس کا احترام، لیکن جس کو امت ولی بنائے اس کے بارے میں امت گارنٹی نہیں دے سکتی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں۔ یہ اللہ جس کو اپنا ولی بنائے اس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، اس کا انکار نہیں ہے، ولیوں کا احترام ضروری ہے۔ بہرحال اس سے قطع نظر اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو بات بیان فرمائی ہے کہ محبت اگر اللہ کی بندہ دعوے دار ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا فرما بردار بھی ہو، اور اللہ کے فرما بردار ہونے کے کئی تقاضے ہیں۔ اگر محبت اللہ سے ہے تو اس کا فرما بردار ہوگا، اور فرما بردار ہونے کے تقاضوں میں ایک تقاضا کیا ہے معلوم؟ بہت اہم تقاضا، کہ اللہ کو تسلیم کریں تو اللہ کی ذات میں کسی طرح کا شریک اور ساجی کسی کو نہ بنائے۔ اس کی تفصیل آپ جان گئے ہیں۔ دل و دماغ میں غیر اللہ کی محبت نہ بیٹھے، یقین اللہ پر ہو، بھروسہ اللہ پر ہو، کامل اعتماد ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، کسی اور کا دل و دماغ میں محبت نہ بیٹھے اللہ کی محبت کے بالمقابل، تو وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ بظاہر تو اللہ کی محبت کا اظہار کرے، رسول کی باتوں محبت کا اظہار کرے، اگر رسول کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اللہ کی محبت کے بعد اللہ کی باتوں کو نہیں تسلیم کرتا ہے، تو پھر وہ محبت میں جھوٹا ہے۔ اس کی ایک موٹی مثال آپ سمجھ لیں، یہود اور نصارہ آج دو قومیں مشہور ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آپ غور کریں، یہود اور نصارہ آج بھی ایسے ہیں جو حضرت موسیٰ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ ایک مثال عصر رسول سے لیتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے مکہ سے ہجرت کر کے، تو دیکھا کہ یہود جو ہے عاشورہ محرم 10 محرم الحرام کے دن، عاشورہ کے دن خوشیاں منا رہے ہیں، روزے سے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا، کیا بات ہے، تقریب ہو رہی ہے، یہ یہود کیوں اس تقریب میں مبتلا ہیں، کیوں تقریب کر رہے ہیں، اور جو ہے روزہ کیوں رکھے ہوئے ہیں؟
تو یہود کی طرف سے جواب آتا ہے کہ ہم آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزاد کیا تھا، اس آزادی کی خوشی میں ہم تقریب منا رہے ہیں اور روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہود کہتے تھے ہم موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار اس روزے سے اور تقریب سے کر رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، اگر وہ محبت میں تو ظاہر ہے کہ ہے، لیکن اگر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو یا حضرت عزیر کو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں یہ لوگ پھر اللہ کا بیٹا یا ثالث ثلاثہ ہرگز نہیں گردانتے تھے، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کو مانے، جو عزیر علیہ السلام کو مانے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، عزیر علیہ السلام کی باتوں کو بھی مانے گا، اور یہ لوگ باتوں کو تسلیم نہیں کرتے تھے، من مانی کرتے تھے۔ تو صرف محبت کا اظہار کرنا اور یہ سوچنا کہ ہم نجات والے ہیں، ناممکنات میں سے اللہ رب العالمین نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 162 میں ارشاد فرماتا ہے 62 میں ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ نے ڈکلیئر کیا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی جسے بے دین کہتے ہیں وہ ہو، کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ایمان والے ہوں، لیکن وہ لوگ نجات پائیں گے جو ایمان لائے اللہ پر، وعمل الصالحات، عمل صالح کیے، آخرت پر یقین رکھتے ہوں، وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب اس کی وضاحت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ کہے، یہودی یا نصرانی یا کوئی بھی، کہ میں حضرت موسیٰ کو بہت چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت چاہتا ہوں۔ اب اس چاہت میں وہ صحیح ہے، اس دعوے میں وہ پکا ہے، سچا ہے، اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قسمیہ جملہ کہتے ہوئے کہتے ہیں والذی نفسی، اور ایک روایت میں والذی نفس محمد بیدہ، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری نفس ہے، یا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس ہے، اللہ کی قسم کھائی ہے، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیہ جملہ کہتے ہوئے کہا ہے کہ ما من رجل یسمع بی، کہ کوئی آدمی چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو، الا اس نے میری رسالت پائی ہے، میرے بارے میں سن چکا ہے، میری رسالت اس کو معلوم ہو گئی ہے اور مجھ پر ایمان نہیں لایا ہے، تو وہ الا دخل النار، مگر وہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو یا جو بھی ہو، اگر رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پانے کے بعد، موقع و مہل حاصل ہونے کے بعد، محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے قرآن میں ڈکلیئر کر دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اللہ کی طاعت لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت بھی لازم اور ضروری ہے۔ کوئی آدمی صرف یہ کہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کی اطاعت موقع محل ملنے کے بعد، ایک محبت کرنا اور اس کے بعد اعلان کرنا اور انتقال ہو جانے کا الگ بات ہے، لیکن ایک بندہ رسول کی محبت کا اقرار کرے اور وہ موقع محل ملا، اس کے بعد آپ کی اطاعت نہ کرے، تو وہ اپنے اس اقرار میں جھوٹا کہلائے گا، کیونکہ رسول کی محبت کے ساتھ مشروط ہے آپ کی اطاعت، رسول کی محبت کے ساتھ آپ کی اطاعت مشروط ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔
اگر رسول کی اتباع کوئی بندہ کر رہا ہے تو وہ اللہ سے سچا محب ہے، اور اسی طرح رسول کی کوئی اتباع کر رہا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب اور شیدائی ہے۔ اور اگر اتباع رسول نہیں ہے تو پھر وہ کتنا ہی ڈنکا پیٹ لے محبت رسول کرنے کا، وہ اس کی وہ محبت بے چے ماندہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بے سود ہو جائے گی۔ اب اس کی مثال آپ سمجھیں، اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول کی اطاعت کرو، اتباع کرو، اور ایسا کرو گے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہی اللہ نے آیت نمبر 32 سورہ آل عمران میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، کہ سنو اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، اور اگر فإن تولوا، اگر روگردانی کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ کفر کرنے والوں، انکار کرنے والوں کو، روگردانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ معلوم اس کا برعکس معنی یہ ہوا کہ جو بندہ یا بندی، کوئی مومن اور مرد مسلمان ہو یا خاتون مسلمان ہو، اگر وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور بندگی اللہ کو چاہتا ہے تو اللہ کے رسول کی فرما برداری اور اللہ کی فرما برداری اس کے لیے ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو گمراہ، اور اگر ایسا کرے گا تو اس کا برعکس معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ جو ہے اطاعت سے روگردانی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، برعکس معنی ہے کہ اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہ آیت سے معنی نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے محبت ضروری ہے، ساتھ میں اطاعت، رسول سے محبت ضروری ہے، ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے ارشادات کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ جو ہے حقیقی معنوں میں سچا محب نہیں ہے، سچا محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اس کی کئی دلیلیں، ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے جو ہے پڑھی تھی ابتدائے درس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے مگر جنہوں نے انکار کیا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یا ابا یا رسول اللہ، کون ایسا ہے جو آپ کی سنتوں سے، آپ کی باتوں سے انکار کرے گا، حدیث سے انکار کرے گا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جو میری نافرمانی کرے گا یعنی میری اطاعت نہیں کرے گا، دخل النار۔ متفق علیہ، بخاری و مسلم کی روایت ہے، جہنم میں جائے گا۔ ایک دوسری روایت آپ نے بارہا سنی ہوگی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ بیان فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت کو محبت کرتا ہے، لائک کرتا ہے، میری سنت کو مانتا ہے، میری سنت کا فالوور ہے، من احب سنتی فقد احبنی، حقیقت میں وہی مجھ کو چاہتا ہے، وہی میرا شیدائی ہے، وہی میرا محب ہے۔ اور اگر کوئی آدمی محب کا اعلان کرتا ہے، شیدائی ہونے کا، چاہنے والے کا، جناب محمد رسول اللہ کو، اور آپ کی سنتوں سے محبت نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے اپنے اس قول میں۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، پہلے جو مجھ کی میری اطاعت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اور اگر اطاعت نہیں ہوگی، صرف محبت 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 جیسے معاشرے میں مسلمانوں کا عالم ہے، تو پھر وہ محبت قبول نہیں ہوگی۔ محبت کے ساتھ اگر موقع محل ہے تو اطاعت رسول ضروری ہے، کمپلسری ہے ہر مسلمان کے لیے، اگر نہیں کرتا ہے تو اس کی یہ محبت قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی کئی دلیلیں ملتی ہیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے جان سے، اپنے اہل و عیال سے، مال دولت سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یعنی آپ کے نزدیک آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو مقام اور وقار ہے، میرے نزدیک میرے اہل و عیال، مال و دولت سب سے اونچا ہے۔ اب ایک معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا معاملہ ہے بھائی؟ میں جب گھر جاتا ہوں تو جانے کے بعد جب اہل و عیال میں ہوتا ہوں تو کچھ بھول جاتا ہوں،
اور جب یاد آتا ہے شوق زیارت کا شوق ابھرتا ہے تو فوراً دوڑتا دوڑتا آپ کے پاس آ جاتا ہوں اور آپ کی زیارت کر کے سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ سے بے چین ہوتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے بھائی تم بے چین ہوتے ہو؟ تو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے چین اس وجہ سے ہوتا ہوں کہ میں جب میرے انتقال ہو جائے اور آپ کی وفات ہو جائے تو آپ کا مقام بہت اونچا ہوگا اور میں آپ کا دیدار کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا، میرا مقام بہت چھوٹا ہوگا۔ یہ اس فکر سے بے چین ہو جاتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں آیت کریمہ نازل کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے کیا بہترین بات کی ہے کہ جو نقطے پر غور کریں، صحابی رسول نے کہا محبت کا اظہار ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت محبت ہے، بے چین ہوتا ہوں قیامت کے دن کے معاملے میں کہ میں کہاں، آپ اونچے درجے پہ، میں کہاں۔ تو اللہ نے اس اظہار محبت کے جواب میں صحابی کے آیت کریمہ نازل کی۔ آیت میں کیا اللہ نے کہا ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے کی اطاعت کرے۔ نقطے پر غور کریں، وہ اظہار محبت کا سوال ہے۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا وَمَن يُحِبُّ الرَّسُولَ وَمَن يُحِبُّ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، نہیں۔ اللہ نے جواب میں کیا نازل کیا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ جنت میں ہوگا، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا، اور بہترین ٹھکانہ، عمدہ رفیق، بہترین ساتھی۔ آپ غور کریں، یہاں پر بندہ جو ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غور کریں کہ کیا اس میں اللہ نے کہا ہے صحابی رسول کا معاملہ کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں آپ سے قریب نہیں ہو پاؤں گا، دور ہو جاؤں گا، میرے عمل، میرا درجہ آپ کا بہت اونچا درجہ۔ تو اللہ نے آیت نازل کی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کو جناب محمد رسول اللہ کی رفاقت مل جائے گی۔ اس کی محبت کا اظہار اس طرح سے ہوگا کہ وہ اطاعت اور فرمانبرداری اللہ اور اس کے رسول کی کرے۔ دوسری موٹی مثال، ایک صحابی تھے ربیہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، ربیہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے خوش ہو گئے۔ خوش ہونے کے بعد کہتے ہیں اس المات شیت جو چاہتے ہو مانگو۔ اب ظاہر بات ہے نبی وقت کہ نبی اگر کسی سے کہے کہ جو چاہے مانگو اور اگر وہ بندہ مانگ لے تو اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے کہنے کے حساب سے دنیا بھی عطا کر دے۔ صحیح ہے، اللہ رب العالمین جو ہے نبی کی مانتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اگر کوئی سوال نبی کے جملے سے نکل رہا ہے الفاظ سے کہ جو چاہتے ہو مانگو، اور ہمارے صحابہ کرام بھی کتنے جو ہے جانثار اور وفادار تھے۔ غور کیجیے، ہمارے لیے بڑی عبرت آموز سبق ہے یہ۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا نہیں چاہتا ہوں۔ پھر کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی رفاقت جنت میں بھی ملے جس طرح سے دنیا میں ملی ہے، یعنی جس طرح سے میں صحابی بنا ہوں دنیا میں، چاہتا ہوں کہ آپ کا ساتھی جنت میں بھی رہوں۔ یہ صحابہ کرام کی سوچ تھی، فکر تھی۔ آج امت کی فکر کیا ہوئی ہے کہ میں فلاں کا ساتھی بن جاؤں۔ کوئی جو ہے ایسا آدمی جو ٹائکون ہے، جو بزنس میں بس سوچتا ہے کہ میں اس کے ساتھ سیلفی لے لوں، ارے ہاں یہ میرا دوست ہے۔ یہ اگر کوئی آدمی متقی اور پرہیزگار ہے تو اس سے جو ہے 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے کہ کہیں بھائی مجھے بھی نہ داڑھی رکھنے کے لیے کہہ دے، مجھے بھی نہ کہے کہ 5 وقت نماز ادا کرو، مجھے بھی نہ کہے کہ تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، تو مجھے نہ کہنے لگے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما بردار جاؤ۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ سیلفی اور جو ہے محبت کم ہے۔ اللہ ماشاء اللہ کچھ اللہ والے بہت ہیں جو ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ انسانیت کیا بنی ہوئی ذہنیت، ارے فلاں تو ٹائکون ہے، فلاں تو مشہور ہے، فلاں جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑے رکھ کے فوٹو کھنچانا اور اس کے ساتھ اپنا دوستانہ ظاہر کرنا، یہ ذہنیت بنی ہوئی ہے، یہ فکر امت کی بنی ہوئی ہے۔ تو یہ ایسی فکر جب ہو جائے گی دنیا داروں کے ساتھ تو پھر اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھی دنیا دار بنا دیتا ہے۔ من کان ہمہ دنیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا ارادہ مقصد دنیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دنیا کے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جس کا ارادہ اور مقصد آخرت ہے، اللہ رب العالمین اس کی آخرت اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ اب آدمی اپنے آپ کے لیے سوچے کہ میرا کیا ارادہ ہے، دنیا یا آخرت؟ بہرحال
حضرت کعب ابن اسلمی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں آپ سے رفاقت چاہتا ہوں قیامت کے دن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جملے پر غور کریں، حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اے ربیعہ بن کعب، تم اکثر سجود، کثرت سے سجدے کر کے میری مدد کرو. یعنی کیسے کثرت سے سجدے کر کے؟ فرائض تو ہے، سنن تو ہے، تم نوافل کا اہتمام کرو، نوافل کا اہتمام کرو، یعنی بکثرت نوافل پڑھو تو میری رفاقت ملے گی. بات نقطے کی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا بس مجھ سے محبت کا اعلان کرتے رہو، میں نبی سے محبت کرتا ہوں. نہیں، کہا کہ اے ربیعہ تم جو ہے کثرت سے عبادت کر کے نوافل پڑھ کے میری مدد کرو، ایسا کرو گے تو قیامت کے دن میری رفاقت تمہیں ملے گی. معلوم یہ ہوا کہ صرف محبت کا اعلان کرنا یا محبت کا دم بھرنا یہ بندے کے لیے نجات کے لیے ضروری کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ محبت کے ساتھ اگر موقع محل اللہ نے دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری بھی کرتا رہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا ہے، ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے رسول نہیں بھیجے مگر اللہ کی اذن سے اس کی اطاعت کی جائے. یعنی رسول کے بھیجنے کا مقصد اللہ نے واضح کیا ہے کہ اس کی اطاعت اور بندگی کی جائے. اور آپ غور کریں، یہی بندے کی پہچان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، سچا محب ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرما بردار بھی ہوگا. ایک شاعر، عربی کے شاعر نے کیا بہترین بات کہی ہے، تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع. یعنی اس کا معنی ہوتا ہے تو تعصی الالہ، تو الہ کی، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور ظاہر کرتا ہے اس کی محبت. جیسے آج امت مسلمہ موقع پر اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے. اللہ کو خالص بندگی کرنا چاہیے، غیر اللہ کو شریک کیے ہوئے، ساجی کیے ہوئے، یہ فلاں اولیاء ہے، فلاں وہ کتب ہے، فلاں ابدال ہے، فلاں بزرگ ہیں، ان کے احترام میں جو ہے اپنے آپ کو تباہ کیے، برباد کیے ہوئے. تو یہ جو ہے تعصیل الہ ہے اور ظاہر کر رہے ہیں محبت اللہ سے، بڑی محبت ہے. وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبُّ هَذَا مَحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ، یہ ناممکنات ہے، قیاس میں ناممکن، قیاس میں آ ہی نہیں سکتا ہے. پھر اس کے بعد لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا، اگر تیری محبت اللہ سے سچی ہے، لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لَا تَعْتَهُ، تو اس کی اطاعت کرے گا. کیونکہ إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ، جو محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر اپنے آپ کو امتی ہونے کے ناطے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا چاہنے والا ہونے کے ناطے، محب ہونے کے ناطے دعویٰ کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے. اللہ کا محب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اللہ کی فرما برداری کرے. اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا یہ دعویٰ جو ہے پھیکا ہے، بے معنی ہے، تو یہ بے سود ہو جائے گا. اسی طرح جو ہے ایک اہم بات جو آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، اللہ کی محبت کے کئی تقاضوں میں سے ایک تقاضا کیا ہے معلوم ہے؟ دلی کیفیت، جس کو کہتے ہیں ایمان. جب اللہ پر ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ حجرات میں، سورہ نمبر 49 آیت نمبر 15 میں، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا، کہ حقیقی معنوں میں مومن وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، ثم لم یرتابوا، شک و شبے میں نہیں پڑتے ہیں، شک و شبے میں نہیں پڑتے ہیں. اور جو شک و شبے میں پڑتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں ڈکلیئر کیا ہے کہ اہل کتاب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تورات کا کچھ حصہ انہیں ملا اور اس کے بعد بھی جبت اور طاغوت کی عبادت کرتے ہیں، شیطان کی بندگی کرتے ہیں، معبودان باطلہ کو پوچھتے ہیں، جبکہ تورات کا حصہ انہیں ملا ہے. اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں، اس کے بعد بھی غیر اللہ کو شریک کرتے ہیں. اللہ نے تعجبی بات کہی ہے. آپ غور کریں قرآن کو، ہم اور آپ مومن ہونے کے ناطے ایک بندہ، ایک مسلمان غور کر سکتا ہے. کیا ہے؟ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ معنی پر غور کرے آدمی. پہلے اس میں جو ہے انکار ہے، لا الہ یعنی جتنے معبودان باطلہ ہیں، جو معبود حقیقی ہے اللہ رب العالمین، اس کی جو صفات ہیں، ان معبود حقیقی کی تمام صفات کسی میں بھی تسلیم نہ کی جائے، کسی میں بھی تسلیم نہ کی جائے. جیسے اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، تو پھر
کسی اور کو سماعت کا وہ نہ دیں. اللہ مغیث ہے, اللہ مدد کرنے والا ہے, تو کسی کو غوث فلاں فلاں نہ کہا جائے, کیونکہ ہم نے اقرار ہی اس طرح سے کیا ہے لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, یعنی حقیقی معبود نہیں ہے الا اللہ, مگر اللہ. جب پہلے انکار ہوگا تو اقرار قبول ہوگا. اگر انکار نہیں ہے, بندہ سوچے میں اقرار کرتا رہوں اور انکار بھی نہ کروں, تو اس کا یہ اقرار قبول نہیں ہوگا. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 کا مطالعہ کریں. اللہ رب العالمین نے آیت الکرسی کے بعد ارشاد فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. رشد یعنی ہدایت اور غی یعنی گمراہی, حق اور باطل یہ واضح ہو گیا ہے. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اللہ نے کہا کہ جو طاغوت کا انکار کرے, طاغوت سے مراد شیطان اور شیطانیت, شیطان اور شیطانیت یعنی جتنی چیزیں شیطانیت ہے وہ تمام چیزوں کا انکار کر دے. آپ کو معلوم ہے شیطانیت کو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ہے؟ ایک آدمی جو اگر بدشگونی لیتا ہے یہ شیطانیت ہے, پھال نکالتا ہے یہ شیطانیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جاء عرافا فصدقہ فکذب بما ارسلت بہ, کہ کوئی آدمی ایسے آدمی کے پاس جائے جو عراف ہے. کیا ہے عراف؟ عراف آپ سمجھتے ہیں اس کو کہتے ہیں؟ آج کے وقت میں جس کو نجومی کہیں, جو آگے کی باتیں بتاتا ہے. جیسے آج کل انسان چھوڑ کے پہلے ایک بندہ طوطا لے کر آتا تھا معاشرے کے اندر, وہ طوطا ختم ہو گیا دھیرے سے, اب کوئی مخصوص جگہ بن گئی ہے یا تو پھر کمپیوٹر وغیرہ آ گیا ہے, اور اس کے بعد آدمی سنتے رہتا ہے آپ کی تقدیر میں فلاں ہے, آپ کی لکیر میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ عراف میں شمار ہو جائے گا. یا ایسا کوئی آدمی جو آگے ہی کل ارے تمہارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا ہونے والا ہے, تمہاری لکیریں بتاتے, تمہاری پیشانی کی ثبوت بتاتے. اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کوئی بندہ کسی ایسے کے پاس جاتا ہے جو عراف ہے فصدقہ, اور اس کے ارے ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ نے صحیح کہا تھا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں مسلمان ہونے کے بعد بھی لوگ ارے فلاں نے کہا تھا تو ایسا ہو گیا. نہیں, یہ سب شیطانیت ہے, یہ شیطانیت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے اس کی تصدیق کی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی, یعنی رسالت کا انکار کر دیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے فمن یکفر بالطاغوت, جو طاغوت کا انکار کر دے وے ویؤمن باللہ, اللہ پر ایمان رکھے. صرف ایسا نہیں کہ اللہ پر ایمان بھی ہے طاغوت بھی ہے تو پھر وہ محبت صحیح معنی میں اللہ پر ایمان والا نہیں ہے, اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے. بہرحال اللہ کی محبت کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ آدمی جو اللہ پر یقین رکھتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, کلمے کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور ساجی نہ ٹھہراوے. اللہ سے رسول سے اتنی محبت ہو کہ دنیا کی کوئی چیز بندے کے نزدیک اللہ رسول سے زیادہ محبوب نہ ہو. اللہ کا اللہ سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا. اللہ نے 8 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے. اس میں آبا و اجداد ہے, بیٹے ہیں, مال دولت ہے, تجارت ہے, تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا ان کانا, یہ تمام چیزیں حب الیکم من اللہ و رسولہ, اگر تمہارے نزدیک اللہ اور رسول سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا, تو سمجھ لو تم انتظار کرو, یعنی تم پر عذاب آ سکتا ہے, تم اللہ کی گرفت میں پڑ سکتے ہو. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ مومن جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے, رسول سے محبت کا دعوے دار ہے, اس کے نزدیک یہ تمام چیزیں ہیچ ہیں, کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اور اگر کوئی یہ تمام چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے, دنیا داری پڑا ہوا ہے, اور اس کے بعد اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے, تو پھر اس نے اپنے دعوے میں فیل ہو جائے گا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان, وجد حلاوت الایمان, جس میں 3 چیزیں ہوں گی حقیقت میں ایمان کی مٹھاس وہی پائے گا. کون سی 3 چیزیں؟ پہلی چیز ان یکون اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہم, اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک اتنے محبوب ہوں تمام چیزوں سے زیادہ, اس کے علاوہ اللہ اور رسول سے زیادہ تمام چیزوں میں محبوب ہوں اللہ اور اس کے رسول. اگر محبوب ہیں تو ظاہر بات ہے اس کا دوسرا جو ضروری چیز ہے, مشروط ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار اور فرمانبردار بھی ہوگا. یہ چیزیں. دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأَن يُحِبُّ الْمَرْءَ لا يحب الا للہ, کسی آدمی سے صرف اس لیے محبت کرے کہ وہ اللہ رب العالمین سے خوش ہو جائے, اللہ اس سے خوش ہو جائے. یہ تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ایمان اس میں پایا جاتا ہے کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر,
وہ ایمان کے بعد کفر میں لوٹنا ایسا ہی ناپسند کرے جس طرح سے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت بیان کی ہے، جس میں تیسری چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے، ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول محبوب ہو اس کے نزدیک دوسروں سے، تیسری چیز جو بیان کی کہ اس کو کفر میں لوٹنا ایسے ہی ناپسند ہو جس طرح سے اس کو آگ میں پھینکا جانا ناپسند ہے۔ یعنی ایک بندہ اگر اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہوگا تو اسی میں اس کی کامیابی ہے، اور اگر نافرمان ہوگا تو وہ کفر میں پلٹ جائے گا، اور جب کفر میں پلٹ جائے گا تو پھر وہ اس کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں پائی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے ایک آخری باتیں جو ہے، چند باتیں جو ہے باقی ہیں جو موضوع سے متعلق اس کی طرف بھی اشارہ کر دوں۔ حضرت قاضی عیاض جو مشہور ہیں وہ روایت کرتے ہیں حضرت سفیان ثوری سے۔ حضرت سفیان ثوری کون ہیں؟ یہ تابعی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں تابعی کی بات۔ سفیان ثوری مشہور امام ہیں، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ۔ وہ جو کہتے ہیں، ایک مرتبہ ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں فقال سفیان ثوری رحمہ اللہ، تو سفیان ثوری رحمہ اللہ نے ان سے کہا المحبت اتباع الرسول۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ تابعی ہمیں سبق سکھاتے ہیں کہ محبت حقیقت میں رسول کی اتباع اور پیروی ہے۔ اگر اتباع اور پیروی کسی میں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں ہے تو اس کی محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے آپ بتاؤں جو معاشرے کے اندر خرابی ہے محبت کے تعلق سے، اس کی بھی وضاحت ہو جائے اور اپنی باتوں کو میں سمیٹ لیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تعلق سے ایک غلط فہمی اور غلط روش پائی جاتی ہے۔ وہ کیا پائی جاتی ہے؟ سامعین سن رہے ہیں، تو وہ روش کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں غلو کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا مقام بڑھا کر جو ہے نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ کھلی ہوئی رسول سے محبت کے خلاف ہے، عداوت ہے، برائی ہے، سرکشی ہے، جو ہمارے معاشرے کی روش بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا مشہور جو ہے قوال، ایک قوالی گاتے ہوئے کہتا ہے وہی جو نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہیں نقل کفر ہونا باشد، کفر کا نقل کرنا کفر نہ ہو جائے، کہتے ہیں وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کی ذات میں جناب محمد رسول اللہ کو شریک اور ساجد ٹھہرانا ہے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ کہا تھا لا تطرونی کمطرۃ النصارى عیسی ابن مریم، کہ لوگوں مجھے ایسے مت بڑھا دینا جیسے کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ کیا بڑھا دیا تھا انہوں نے حضرت عیسیٰ کو بجائے اللہ کا بندہ اور رسول ماننے کے اللہ کا نعوذ باللہ بیٹا ثالث ثلاثہ کہہ دیا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو، مسلمانوں کو بلا اختلاف مسلک، ہر مسلمان کو چاہے وہ کسی بھی مسلک سے متعلق ہو، کوئی بھی نظریہ اس کا حامل ہو، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی، اے مسلمانوں مجھے ویسے نہیں بڑھانا، میری شان میں گستاخی ویسے مت کرنا، میری شان میں غلو ویسے مت کرنا جیسے عیسائیوں نے کیا تھا۔ فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسول، سن لو میں عبد، میں بندہ ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بندہ ہوں، اور یہ بندہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عیب نہیں ہے، اللہ نے اس کو عزت کے لیے کہا ہے۔ کیسے کہا ہے؟ آپ جب سورہ اسراء پڑھیے، سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل کے نام سے بھی مشہور ہے، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ غور کریں کہ یہ عبد جو ہے یہاں فضیلت کے لیے ہے۔ لوگ کہتے ہیں عبد ہونا یہ جو ہے آپ کی شان میں گستاخی ہے، بندہ ہونا، غلام ہونا یہ شان میں گستاخی ہے، نہیں۔ یہاں پر آپ مطالعہ کریں یہ آپ کی شان کو دوبالا کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ کیوں بڑھاتا ہے معلوم ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کہتا ہے سبحان الذی اسری، اللہ پاک ہے جس نے راتوں رات، اسرا کے معنی رات میں سفر کرنا ہوتا ہے، دن کے سفر کو الگ کہتے ہیں، راتوں رات سفر کرایا۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو، عبد یہاں پہ کیوں کہا ہے معلوم ہے؟ آپ کی پوری ذات مراد ہے، اپنے بندے کو، یعنی ایسا نہیں کہ خواب کا معاملہ ہے بلکہ پورا بندہ جناب محمد رسول اللہ، پوری ذات، یہ فضیلت ہے آپ کی۔ کیوں معلوم؟ کہ ایک آدمی اگر خواب بیان کرے تو خواب تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات مکہ سے بیت المقدس سے 7 آسمان
پھر ساتواں آسمان سے بیت المقدس سے پھر مکہ واپسی۔ اب یہ راتوں رات اتنا لمبا سفر کر لینا یہ ایک انسان کے حق میں بس میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ معجزہ دیا ہے عبد کا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے بندے کو راتوں رات یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں ساتواں آسمان کا سفر کرایا۔ یہی تو اعتراض تھا مشرکین کا۔ ابو جہل کے بارے میں آپ سنتے ہیں، وقت مختصر ہے، اشارت میں بتا دوں۔ ابو جہل نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق ان کا نام عبداللہ بن قحافہ تھا، لیکن آپ کیا نام سے جانتے ہیں ان کو؟ ابوبکر صدیق۔ میں بھی عام طور سے یہی بولا تھا، حضرت ابوبکر صدیق، یہ ان کی ابو بکر ان کی کنیت تھی۔ صدیق کا خطاب ان کو کب ملا تھا؟ ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ابو بکر دوستانے میں تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے، تو کہتا ہے ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے دوست کون؟ دوست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہہ رہے؟ بولے کیا کہہ رہے؟ ارے کہہ رہے ہیں، بولے راتوں رات یہاں سے بیت المقدس سے ساتواں آسمان، پھر ساتواں آسمان سے مکہ واپس آ گئے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ مومنوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے، ایمان والوں کے لیے۔ جب بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، جب بات شریعت کی ملے، تو پھر یہ نہ دیکھا جائے کہ ہمارے مولوی کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے مولوی کہہ رہے ہیں۔ بات سنت کی ہے، اللہ کی ہے، رسول کی ہے، تو محبت کی علامت ہے کہ تصدیق کرتے ہوئے اس کے اوپر اس کو فالو کر لیا جائے، مان لیا جائے۔ یہاں یہ نہ دیکھا پیمانہ نہ بنایا جائے کہ ہمارے مسلک کے مولوی کہیں تب ہم قبول کریں گے۔ آج مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے، جب ایک معاملہ کوئی بندہ سنتا ہے شریعت کی باتیں تو اپنے مولوی صاحب سے کہتا ہے کہ مولوی صاحب ہم نے فلاں سنا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر بات ہے مولوی صاحب کا بھی ایک بائی ایک ہے، اس کو سنبھالنا ہے۔ اگر وہ صحیح کر دیں گے تو لوگ صحیح کہنے لگیں گے، تو لوگ جو جوتے چپل مارنے لگیں گے۔ اس لیے مولوی صاحب کو بہکانے کے لیے کہتے ہیں نہیں، چونکہ نا مسلک چار ہے، چار براق ہے، وہ دوسرے مسلک کے مسلک خلاص ہو گیا۔ حق بات آدمی نہ سمجھ سکا اور نہ مولوی صاحب نے سمجھانا چاہا، بہرحال دونوں کی معاملہ سدھر گیا۔ تو اس سے بچنا چاہیے، کہیں سے بھی بات ملے اس کو تسلیم کر لینا۔ یہ مومن کی اگر وہ بات شریعت کی ہے، تحقیق شدہ ہے، سچ ہے، تو اس کو تسلیم کر لینا مومن کی پہچان، علامت اور شان ہے۔ غور کریں، ابو بکر کو کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں معلوم؟ ابو جہل جو تم بات کہہ رہے ہو، واقعی یہ بات میرے ساتھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں نے سنا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میں ابو جہل تیری بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ کس کی بات کی؟ ابو جہل کی بات کی تصدیق حضرت ابوبکر صدیق کیوں کر رہے ہیں معلوم ہے؟ کیونکہ اس نے اشارہ نسبت جناب محمد رسول اللہ کی طرف کیا، یعنی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے ساتھی محمد ابن عبداللہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں اگر بات محمد ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو میں اس کو تصدیق کرتا ہوں، اس کو مانتا ہوں، جب سے حضرت ابوبکر صدیق کا لقب پڑ گیا تھا۔ بہرحال تو یہی تو اعتراض ان کا تھا، جانتے ہو، یہ کہتے ہیں راتوں رات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا بھی جواب دیا۔ اس کے بعد اعتراض بہت اہم کیا گیا تھا، وہ اعتراض یہ تھا کہ بتائیے اگر آپ بیت المقدس گئے ہیں تو اس کے اندر کتنے پلرس ہیں؟ بہت اہم سوال ہے نا، کتنے پلرس ہیں، کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے ہیں؟ لیکن یہ اللہ کی حکمت قدرت سے کوئی بالا تر نہیں ہے۔ جیسے ہی سوال ہوا اللہ رب العالمین نے، جب آپ کہتے ہیں نا، ہم اس کو آج میرے زبان پر نہیں آ رہا ہے، کہتے ہیں نا وہ جو فون سے ایسے کرو تو اس پہ دیواروں پہ دکھنے لگتا ہے پروجیکٹر۔ یہ پروجیکٹر آج کی پیدائش ہے نا، چند سال ہوئے، 100 سال 25 سال 50 سال جو بھی، یہ پروجیکٹر آج کی پیدائش نہیں ہے، یہ ہمارے اسلام میں 1400 سال پہلے کا ہے۔ آپ غور کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ رب العالمین نے پروجیکٹر چالو کیا اور آپ کو بتایا دیکھو، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گنتے تھے اس کے اندر اور کہتے تھے اتنے ستون ہیں، اتنی کھڑکی ہے، اتنا دروازہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروجیکٹر جب مل گیا تھا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس وقت آپ نے دیکھ کر، بہرحال تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا یہ عیب نہیں ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما طرت النصارى، کہ جیسے عیسائیوں نے کہا ویسے میرے بارے میں تم لوگ مت بڑھنا، فانما انا عبد، میں بندہ ہوں، فقولوا، تو مجھے عبداللہ و رسولہ، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بس اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی تھے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کہتے ہیں یا محمد یا سیدنا، یا محمد یا سیدنا و ابن سیدنا و خیرنا و ابن خیرنا۔ یہ معنی کیا ہوتا ہے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار، اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہمارے سب سے افضل شخص، اے ہمارے سب سے افضل شخص کے بیٹے۔
یہ جملہ اس صحابی نے کہا، یہ محبت میں انہوں نے کہا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننے کے بعد کیا کہتے ہیں معلوم؟ کہتے ہیں عام طور سے جملہ ان کو نہیں منع کرتے ہیں، عمومی جملہ منع کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، علیکم بتقواکم، یاد رکھو تم اللہ کا تقوی اختیار کرتے رہنا، لا یستحوینکم الشیطان، میرے بارے میں میری محبت میں تمہیں شیطان گمراہ نہ کر دے ہوئے، شیطان میری ذات کے تعلق سے میری محبت میں تمہیں گمراہ نہ کر دے ہوئے، تم میرے مقام کو بڑھا مت دینا، میں عبداللہ ہوں اس کا رسول ہوں، اللہ کا بندہ ہوں اس کا رسول ہوں، بس یہ میں فلاں ابن خیر کا بیٹا اور فلاں یہ سب مت بولو، شیطان تمہیں میری ذات کے بارے میں گمراہ نہ کر دے ہوئے۔ فَإِنَّمَا أَنَا محمد ابن عبداللہ و رسول، میں محمد ابن عبداللہ محمد رسول اللہ ہوں، رسول ہوں اللہ کا اور اس کا بندہ ہوں، واللہ، اور آپ نے قسم یہ جملہ کہا، کہتے ہیں قسم اللہ کی، ما احب ان ترفعونی فوق منزلتی، میں ہرگز نہیں چاہتا ہوں کہ اے لوگو تم میرے منزلہ یعنی میرے مقام سے مجھ کو اونچا بڑھا دو۔ یہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسائی میں ملتی ہے، باب عمل اللیل میں صاف صحیح سند سے ملتی ہے۔ معلوم یہ بندہ مومن کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا دعویٰ دار ہے، جو اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا اطاعت گزار بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بھی ہو، اور جب جناب محمد رسول اللہ کی شان کی بات آئے تو آپ کی شان بہت اونچی ہے، آپ کو مقام محمود ملنے والا ہے، آپ شافی جو ہے محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، سب صحیح ہیں، لیکن جو مقام اللہ نے بیان کیا ہے شریعت میں وہی مقام دیا جائے، اس سے بڑھا کر عیسائیوں کی طرح گمراہی کا راستہ مومنوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ دنیا میں جو ہے بظاہر تو محبت دکھے گی لیکن یہی چیز ان کے لیے جو ہے گمراہی کا اور یہی چیز جہنم میں داخلے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کرنے والا بنا دے، مسلمانوں کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا دے، اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ کے نبی کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزماں کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے، جانے انجانے کو غلطی ہم سے ہو رہی ہو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے درگزر فرما دے، جب تک اس دنیا میں رکھے دینی ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ میرا آپ کا ہر مومن اور مومنہ کا خاتمہ بھی ایمان کی حالت میں ہی فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔